آسکر ہر روز اپنے طریقے سے سب کچھ کیا کرتا تھا۔ آسکر جو چاہتا کھاتا، جب چاہتا کھیل کھیلتا اور جب چاہتا سو جاتا۔ اگر اس کی ماں اسے اپنی صفائی کرنے رات کے کھانے کے لیے نیچے آنے کو کہتی تو وہ چیختا کہ آباد میں اور جو کچھ وہ کر رہا ہوتا اسے جاری رکھتا۔ ایک دن آسکر پارک میں اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد اسکول سے دیر سے گھر آیا۔ میں گھر ہوں، اس نے دالان میں جمائی لی۔ ساری دوپہر کھیل کر وہ تھک گیا تھا۔ ہیلو ہنی، آسکر کی ماں نے واپس جواب دیا۔ آسکر اگلا کام کرنے چلا گیا جو اس کی روزانہ کی فہرست میں تھا۔ اس نے الماری سے کافی اسنیکس لیے اور پھر سورج غروب ہونے تک ویڈیو گیمز کھیلتا رہا۔ اس کے ارد گرد کمرہ انتہائی تاریک ہونے لگا۔ صرف ٹی وی سے روشنی آ رہی تھی جس سے ایک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اوہو، آسکر نے کنٹرولر کو صوفے پر مارا۔ اس نے مٹھی بھر کرسپس اٹھائے۔ ان میں سے نصف اس کے منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں ایک موقع دو، اس نے کھیل میں اپنے دوستوں سے کہا۔ انہوں نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ آسکر اس کی ماں کچن سے چلائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو یہاں آؤ، وہ اسکرین پر چلایا۔ آسکر اس کی ماں نے دہرایا۔ اس بار وہ زور سے چلائی تھی اور وہ تھوڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں، آسکر نے اپنا ہیڈ سیٹ اتار دیا۔ رات کا کھانا تیار ہے؟ آسکر نے آنکھیں گھمائیں جب اس نے اپنا ہیڈ سیٹ دوبارہ پہن لیا اور خود کو صوفے پر برجمان کر لیا۔ بعد میں اس نے واپس جواب دیا۔ بعد میں اور آسکر کی ماں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس کے کھانے کے لیے کھانے کی پلیٹ لے گئی۔ وہ اچانک دروازے کے اندر ہی رک گئی۔ آسکر، کیا تم اس گندگی کو صاف کر سکتے ہو؟ آسکر نے جتنا زیادہ کھایا تھا اتنے ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر جمع شدہ بچ جانے والے ریپرز اور خالی پیکجوں سے گھرا ہوا تھا۔ آسکر نے اپنی ماں کو دیکھا۔ بعد میں وہ ویڈیو گیم کے شور پر چیخا۔ اس کی ماں نے ایک آہ بھری جب وہ گندگی صاف کرنے لگی۔ اگلے دن آسکر ناراض اور مایوس گھر آیا کیونکہ اسے اسکول میں امتحان مشکل محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے طور پر کچھ کیک کھانے کا فیصلہ کیا۔ آسکر جیسے ہی پہلا نوالا لینے ہی والا تھا کہ اس کی ماں نے اسے دوسرے کمرے سے بلایا۔ اس نے آہ بھری، اپنا کیک نیچے رکھا اور اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اکھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ آسکر جو لفافہ ابھی ابھی گھر لایا تھا وہ پھٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ آسکر، ہمیں اسکول میں ہونے والی کسی چیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آسکر جھپٹا مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آسکر، میں نے تمہاری استانی کا یہ خط پڑھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹوں میں دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے دوست کے کام کی نقل کر رہے ہیں۔ آسکر کو اچانک غصہ آ گیا۔ اس نے صرف اس لیے نقل کیا تھا کہ اسے اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر، وہ مجھے اس کی نقل کرنے دیتا ہے، اس نے غصے کے ساتھ ایک آہ بھری اور بازو جوڑ لیے۔ اس کی ماں نے بھی ایک آہ بھری لیکن پھر اسے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کوئی بات نہیں، آسکر۔ دیکھو، اگر اب جدوجہد کر رہے ہیں، میں مدد کر سکتی ہوں۔ چلو آج رات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسکر تھکا ہوا اور تنگ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس کی استانی نے اس کے بارے میں اس کی ماں کو بتایا اور پھر اس کی ماں نے اس کی استانی کا ساتھ دیا۔ وہ اس معاملے سے دور کیوں نہیں رہ سکتی تھی؟ وہ چھلانگ لگا کر اپنے قدموں پر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پہلوؤں سے جکڑے ہوئے تھے۔ بعد میں اس نے چیخ کر کہا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس رات کے بعد آسکر بڑبڑایا جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرایا اور اپنے بستر پر پہلو تبدیل کر رہا تھا۔ وہ سو نہ سکا۔ ہر ایک کو ہر وقت سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ وہ اسے وہ کرنے کیوں نہیں دیتے جو وہ چاہتا تھا؟ اس کی خواہش تھی کہ سب اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ مستقبل میں اپنے لیے سب کچھ کرے گا، چاہے اس کا مطلب امتحان میں دھوکہ دہی ہو۔
اس رات آسکر نے خواب دیکھا کہ وہ اپنا پسندیدہ اسنیکس کھاتے اور دن بھر اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ پارک میں کھیلتا رہا۔ اگلی صبح آسکر گہری نیند سے چونک گیا۔ اس کی کھڑکی کے باہر ایک گرج چمک اٹھی۔ بارش شیشے پر زور سے پڑی۔ ماں، آسکر نے خاموش گھر میں پکارا۔ خاموشی نے اسے جواب دیا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آسکر نے بس کندھے اچکا دیے۔ کبھی کبھی اس کی ماں کو آخری لمحات میں کام پر بلایا جاتا تھا۔ وہ عام طور پر اسے بتانے کے لیے ایک نوٹ چھوڑ دیتی تھی کہ اس نے اس کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے اور اسے لپیٹ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا ہے۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی نوٹ یا ناشتہ نظر نہیں آیا۔ وہ اچھا، آسکر نے اپنے اب سے بلند آواز میں کہا۔ اس نے ناشتے کے لیے اپنے پسندیدہ اسنیکس پکڑے۔ آسکر بدحواسی کے ساتھ اسکول چلا گیا، یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس دن اسے ایک اور امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب وہ کلاس میں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ جس دوست سے عام طور پر نقل کرتا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے آسکر کو نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے اساتذہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جب آسکر نے ان سے پوچھا تو وہ بالکل بے خبر تھے۔ آسکر بھی اس دن اسکول کے بعد گھر آنے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ امتحان کی وجہ سے وہ ناخوش تھا۔ آسکر کو بارش سے نفرت تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ رکنے والی ہے۔ بارش کا مطلب تھا کہ وہ باہر رہنے اور کھیلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن جس دوست کے ساتھ وہ گھومنا چاہتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا تھا، تو ویسے بھی اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کم از کم میں اب گھر ہوں، اس نے سوچا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس نے خالی گھر میں اعلان کیا۔ اس کی ماں ابھی تک کہیں نہیں ملی تھی۔ آسکر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ عجیب تھا۔ عام طور پر اگر اس کی والدہ زیادہ دیر تک گھر سے دور رہتی تو وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی اور کا انتظام کیا کرتی تھی۔ اس نے کندھے الفا چکائی۔ میں بعد میں اس کی فکر کروں گا، اس نے خود سے کہا۔ اس نے اپنا پسندیدہ ویڈیو گیم کھیلنا شروع کیا۔ اس نے بہت سارے اسنیکس کھائے، رات کا کھانا چھوڑ دیا اور وہ اس رات دیر سے سویا۔ صبح ہو گئی۔ آندھی اور بارش نے آسکر کی کھڑکی پر زور سے دستک دی اور ٹکرائی۔ ہفتہ کا دن ہے، آسکر ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اور اس کی ماں کئی ہفتوں سے ایک دن باہر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آسکر نیچے کی طرف بھاگا لیکن جب وہاں کوئی نہیں تھا تو رک گیا۔ آخر کار اسے فکر ہونے لگی۔ اس دن آسکر نے ہر وہ جگہ دیکھی جہاں اس کی ماں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے جاننے والوں سب کو بلایا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے شہر کے ارد گرد پوچھا، لیکن بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی آس پاس تھا۔ آسکر جن لوگوں کو جانتا تھا اور ڈھونڈ سکتا تھا، ان میں سے کسی نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ آسکر مایوسی محسوس کرتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا ہے جب وہ باورچی خانے میں تمام گندگی کے نیچے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گھر تباہی کا شکار تھا۔ آسکر کو اتنے کوڑے کے نیچے اپنے پسندیدہ کھلونے بھی نہیں مل سکے۔ آسکر اس رات سونے کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میرا مطلب ہر اس شخص کے لیے نہیں تھا جو میری پرواہ کرتا ہے کہ وہ چلا جائے۔ میں ایک وقفہ چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ معمول پر آ جائے۔ برا کرم، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ اگلی صبح آسکر کے سوئے ہوئے چہرے پر چمکتا ہوا سورج چمکا۔ وہ تازگی محسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا۔ آسکر نیچے کی طرف بھاگا، ایک وقت میں 2 سیڑھیاں پھلانتا ہوا، گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے جب اس نے اپنی ماں کو پکارا۔ اسے دیکھتے ہی وہ لینڈنگ پر رک گیا۔ وہ مسکرائی جب وہ اسے گلے لگانے کے لیے بھاگا۔ اب واپس آ گئی ہو، اس نے رو کر پکارا۔ اس نے اپنا سر ہلایا جب اس نے اسے زور سے گلے لگایا اور وہ زور سے ہنسی۔ آسکر نے اس ہنسی کو بہت یاد کیا تھا۔ اب چلو، جمعہ ہے، اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔
آسکر نے اس کے گال پر بوسہ دیا، بعد میں اس کی زبان کی نوک پر تھا۔ یہ اتنی پرانی عادت تھی۔ تاہم اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہوتا ہوں۔